اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صلاح امام الانبیاء خاتم الانبیاء حسنین کے نانا جان، امت کے والی، یتیموں کے سہارا، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اس حاضری کے وسیلہ سے خالق کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ قیامت والے دن ہم سب کی یہ حاضری ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے خطبہ میں دو موضوع پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ ایک موضوع کا تعلق جو ہفتہ گزر گیا ہے اس کے ساتھ ہے، اور ایک موضوع کا تعلق جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ گزرے ہوئے ہفتہ میں جو موضوع ہے وہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے مقام پر جو لڑی گئی اس کے حوالہ سے، اس میں بھی ہم وقت کے تقاضا کے پیش نظر صرف ایک چیز بیان کریں گے۔ غزوہ بدر اور عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں اس ماہ مقدس میں ایک خاص عبادت جسے اعتکاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر یاد رہے، تاریخ اسلام میں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں کائنات کے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ذاتی طور پر شریک ہو گئے۔ آپ خود جس جنگ میں صحابہ کے ساتھ سپہ سالار بن کر تشریف لے گئے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں کل 19 غزوات ہوئے۔ 19 جنگیں ایسی تھی جس میں حسنین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان میں سے پہلی جنگ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر تھی۔ بدر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان، چھوٹی سی بستی کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک اس میدان میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر ہے۔ ویسے بدر عربی زبان میں کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کنواں، اس کی بناوٹ، اس کی حیت ایسی ہے کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اس کنویں کے پانی میں نظر آتا ہے۔ تو
اس کی جو بناوٹ ہے اس وجہ سے اس کنویں کا نام بدر رکھا گیا۔ ایک اور یہ ہے کہ اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا، تو چونکہ یہ جنگ اس جگہ پر لڑی گئی اس لیے اس جنگ کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کا باقاعدہ نام لے کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے کلام مجید قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تمہاری حالت یہ تھی تم تو بے سر و سامان تھے، کہاں 1100 اور کہاں 313، کہاں چند تلواریں یا سواری کے لیے چند جانور گنتی کے، اور کہاں ہر کسی کے پاس تلواریں نیزے سے لدے ہوئے اسلحہ سے بھرپور۔ الحمد ظاہری اعتبار سے تمہارا مقابلہ نہیں تھا، لیکن میں اللہ تھا، میں نے ایسی مدد فرمائی کہ پھر تمہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو باقاعدہ نام لے کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس جنگ کا قرآن مجید میں ذکر کیا، اور اسی جنگ کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوم فرقان، فرق کر دینے والا دن، کفر اور اسلام میں فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اللہ نے یہ میدان بدر میں دکھا دیا کہ لوگوں، اللہ کی مدد ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، جب میری مدد شامل آ جاتی ہے تو پھر کامیابی ان کے قدم ہی چومتی ہے۔ ویسے یہ الگ ایک مضمون ہے کہ اللہ نے کیسے مدد کی، کئی اعتبار سے اس کا اللہ کی مدد کے ظہور جہاں پر اس غزوہ بدر میں ہوا، لیکن آج ہم نے کہ غزوہ بدر اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز اس غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک، اللہ نے آپ کو علم کتنا عطا فرمایا ہے اس کا ظہور ہوا۔ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اس میدان میں تشریف لاتے ہیں، سرداران کفار اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں۔ اگلی صبح جب جنگ ہونی تھی اس سے پہلی جو رات تھی، یعنی 16 اور 17 کی درمیانی رات، اور یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی، نبی کریم علیہ السلام میدان کو ملاحظہ کرنے کے لیے، میدانی حالات سے واقفیت کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنگی منصوبہ بندی کی جائے، پلاننگ کی جائے، ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، صفیں کیسے بنانی ہے، حملہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں عجیب منظر یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، ایک لکڑی تھی چھڑی مبارک، اور حضور دائرہ لگا رہے تھے، ھذا مصرع فلان ابن فلان، اور لوگوں جنگ کل ہونی ہے، میں اللہ کا حبیب آج تمہیں بتا رہا ہوں فلاں کافر کل یہاں مرے گا، یہ اس کے مرنے کی جگہ ہے۔ ھذا مصرع فلان ابن فلان، وہ جو فلانا کافر ہے عتبہ، وہ جو فلانا کافر ہے شیبہ،
وہ جو فلاں کافر ہے ابو جہل، اس کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں یہاں واصل جہنم ہوگا، فلاں یہاں اس کی روح نکالی جائے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلی صبح اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ہم نے جا کر دیکھا جہاں جہاں اللہ کے نبی نے جس جس کافر کے لیے نشان لگایا تھا، اس کی لاش وہی پڑی ہوئی ہم نے دیکھی۔ اب یہاں، اور یہ باقاعدہ صحیح ستہ کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو معاذ اللہ حضور کے علم کو ناپتے ہیں، توڑتے ہیں۔ جی کسی کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ بھئی اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن جسے اللہ عطا فرما دے اسے بھی پھر علم عطا ہو جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں کوئی پتہ نہیں تھا فتح کس کی ہوگی، کون مارا جائے گا، کون زندہ رہے گا، لیکن یہ اللہ کے حبیب ہیں جو پہلے ہی بتا رہے ہیں، گارنٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ فلاں کل مرے گا اور یہاں مرے گا۔ ہاذا مصرع فلان ابن فلان، یہ فلاں جو فلانے کا بیٹا ہے اس کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کے مرنے کی جگہ یہ ہے۔ اسی غزوہ بدر میں حضور کے علم مبارک کا اظہار اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی کافر قیدی بنا لیے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں دو رائے تھی۔ جو امیر قیدی تھے، جو جرمانہ ادا کر سکتے تھے، ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ وہ اتنا جرمانہ دے دیں آزاد ہو جائے، اتنے پیسے دے دیں آزاد ہو جائے۔ اور جو غریب کافر تھے ان کے لیے حکم یہ تھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اتنے بندے کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ اس سے دین اسلام میں علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ ہمارے اتنے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جب انہیں پڑھنا لکھنا آ جائے گا تم ہماری طرف سے آزاد ہو اور تمہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ عجیب بات یہ تھی، ان قیدیوں میں حضور کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قیدی بن کر آئے، امیر آدمی تھے۔ حکم ہوا بھئی 400 درہم 400 درہم تم جرمانہ ادا کر دو، آزاد ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا نا تو یہ عرض کرنے لگے کہ اے محمد، بھتیجے محمد، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، اتنے پیسے میں کہاں سے ادا کروں گا؟ پیسے تو ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم کا اظہار فرمایا۔ ارشاد فرمایا اے چچا عباس، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، انی ارا ما لا ترون، میری شان یہ ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اسمع ما لا تسمعون، اللہ کی عطا سے میں ان آوازوں کو بھی سن لیتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ چچا ذرا بتانا، جب تم مکہ سے چلنے لگا تھا، چچا ہے مکہ میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ المنورہ میں۔ حاجی لوگ جانتے ہیں کتنا لمبا فاصلہ ہے، 6-7 گھنٹے تیز ترین بس سے سڑک پر رننگ کرتے کرتے مدینہ پہنچانے میں لگا دیتی ہے۔ فرمایا کہ چچا جب تم مکہ سے چلنے لگا تھا نا
تو میری چچی ام فضل کو ایک کمرے کے کونے میں لے جا کر تو نے ایک تھیلی دی تھی، تو نے ایک پیسوں کی درہم و دینار کی تھیلی دی تھی۔ اے اللہ والی، اگر میں مر جاؤں نا، میدان بدر میں مجھے موت آ جائے تو یہ تھیلی محفوظ کر، یہ میرے بیٹوں کو دے دینا۔ تو کہہ رہا میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا، میں تو حیران ہی رہ گیا کہ سوائے میرے اور میری بیوی کے اس آواز کو سننے والا کوئی اور نہیں تھا۔ میرے گھر کا بھی کوئی فرد نہیں تھا، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ بیٹی تھی، نہ بہن تھی، نہ کوئی اور رشتہ دار، نہ کوئی سنگی ساتھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے، فرمانے لگے اے محمد، اگر تم مدینہ میں رہ کر مکہ میں ہماری بات سن سکتا ہے اور سچی خبر دے سکتا ہے تو یقیناً عرش والے رب کی بھی تو سچی خبریں دیتا ہے۔ پھر یقیناً اگر یہ خبر سچی تو دے سکتا ہے، تو ہمارے پاس موجود نہیں تھا، تیری ذات مدینہ میں تھی، ہم مکہ میں تھے، اور ہمارے ہونے والی گفتگو کو سن سکتا ہے، معاملات کو دیکھ سکتا ہے، تو یقیناً عرش والے رب کی بھی تو جو خبریں دیتا ہے وہ سچی خبریں ہی دیتا ہے۔ اس جا پر غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک دوسری شان کا جو بڑا واضح طور پر اظہار ہوا وہ ہے آپ کے معجزات کا ظہور۔ ان میں سے ایک معجزہ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان کفار پر حملہ کر رہے، کافر مسلمانوں پر حملہ کر رہے۔ اتنے میں نے دیکھا تو میرے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے جناب حضرت معوذ اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے چچا ذرا بتانا ابو جہل کہاں ہے؟ کون کہاں ہے جی؟ ابو جہل کہاں ہے؟ بیٹا تم تو چھوٹے ہو، وہ سردار ہے مکے کا، تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ تو جناب معوذ اور جناب معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری کو، ماریں گے یا مر جائیں گے اس ناری کو، سن رکھا ہے گالی دیتا ہے محبوب باری کو۔ سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب خدا کا بڑا دشمن ہے، اس کی زبان بڑی لمبی ہے، عمریں اگرچہ ہماری چھوٹی ہیں لیکن آرزو بڑی لمبی ہے۔ ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی تلواریں اس کا کام تمام کریں، تاکہ پتہ چلے اگر چھوٹے مسلمان میں محبت رسول کا یہ جذبہ ہے تو جو جوان ہیں ان میں جذبہ رسول کے ساتھ تک ہوگا۔ وہ اپنے رسول کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے نبی کے لیے محبت کس حد درجہ اپنے سینوں میں موجود رکھتے ہوں گے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا تو میں نے اشارہ کیا، اے بچوں وہ سامنے جس کے ارد گرد ایک دستہ جس کی حفاظت کر رہا ہے، 4-5 بندے جس کے باقاعدہ محافظ ہیں، سپاہی اس نے رکھے ہوئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، ان کے درمیان میں وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میری بات پہلے مکمل ہوئی ہے یا وہ معوذ اور معاذ پہلے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ بس میرا اشارہ کرنا تھا، بات بعد میں ختم ہوئی،
اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے دوڑتے اس دشمن رسول کے پاس پہلے پہنچ گئے. دونوں نے حملہ کیا، ابو جہل کا کام تمام کر دیا، واسطہ جہنم کیا. ان میں سے ایک جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حملہ کیا اور ان کا ایک بازو جو ہے وہ کاٹ دیا. ایک بازو جہاں پر اس پر تلوار ماری، وہ بازو لٹکنا شروع ہو گیا. یہ ایک ہی ہاتھ سے لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے وہ بازو جو لٹک رہا تھا وہ دوڑنے میں، آگے جانے میں، پیچھے آنے میں ذرا رکاوٹ بن رہا تھا. پاؤں کے نیچے رکھا اور بازو کو الگ کر دیا. اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بازو کو اٹھایا اور شفا خانہ مصطفیٰ پر حاضر ہو. ٹوٹے ہوئے بازو کو اٹھایا اور محمدی شفا خانے پر آ گئے. آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کرتے کرتے یہ بازو میرا کٹ گیا ہے. کٹے ہوئے بازو کو جوڑنا تو شاید آج کے جدید دور میں بھی جوڑنا مشکل ہو جائے. اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جسم کے ساتھ لگا ہونا ضروری ہے. پھر سرجری ہوگی، پھر آپریشن ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی حکیم کو بلاتے ہیں، ہڈی جوڑ کو بلاتے ہیں، آرتھوپیڈک کو بلاتے ہیں، کسی آپریشن تھیٹر کا انتظام کرتے ہیں، خون کی اتنی بوتلیں لگیں گی، کسی سرجن کو بلاتے ہیں. نہیں، لعاب مصطفیٰ کو لگایا، اپنا لعاب لگایا. جیسے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے الفی لگائی جاتی ہے، دونوں جگہوں پر اس کٹے ہوئے بازو اور جسم کے حصے پر اپنا لعاب لگایا اور اللہ کے حبیب نے یوں جوڑ دیا. حضرت معاذ فرماتے ہیں میرا وہ بازو دوسرے بازو سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا. اور یاد رہے ایک دن نہیں، یہ نہیں ہے کہ اس بازو نے ایک دن کام کیا، چند لمحات کے لیے کام کیا، چند گھنٹوں کے لیے کام کیا. نہیں، نبی کریم علیہ السلام زندہ رہے، وہ بازو کام کرتا رہا. دور آیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بازو کام کرتا رہا. دور آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بازو کام کرتا رہا. دور آیا جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خلافت عثمانی میں جناب معاذ شہید ہوئے. جب روح بدن سے پرواز کر گئی تو باقی اعضاء کی طرح وہ بھی کام کرنا بند ہو گیا، وگرنہ مصطفیٰ کا جوڑا ہوا وہ بازو اسی طرح کام کرتا رہا جس طرح جسم کے باقی اعضاء کام کرتے رہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا موضع اور اختیار تھا. اللہ نے آپ کو جو طاقتیں عطا فرمائی تھی، دینے والا اللہ ہے. ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ حضور کا کوئی ذاتی کمال نہیں، اللہ کی عطا سے اللہ نے جو عطا فرمایا کمال، لعاب لگایا اور ٹوٹے ہوئے بازو کو دوبارہ جوڑ دیا جیسے وہ پہلے جڑا ہوا تھا. اس یہاں پر غزوہ بدر میں ایک اور اس سے بھی حیران کن اور عقل انسانی کو حیران کر دینے والا موضوع کا ظہور ہوا. نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو، کتنے جی 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے. ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ میزان عمل قائم ہوگا ان کے لیے، نہ کوئی پل صراط کا چکر ہوگا، نہ کوئی اور معاملہ. قبروں سے نکلیں گے سیدھے جنت.
جناب عکاشہ یہ جن کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہے، جو آپ کی زبان سے بات نکل گئی وہ تو ہو ہی جانی ہے، حضور دعا فرما دینا اللہ ان 70,000 میں میرا بھی شمار فرما دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا نا، یہ کہ جو 70,000 ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں اس نے کون سے 70,000 جنت میں داخل کرنا ہے بلا حساب، تو درمیان میں کہاں سے آنے لگا؟ حضور دعا فرما دے اللہ ان 70,000 میں سے میرا بھی شمار فرما دے۔ تو جناب حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کے لیے درخواست کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ 70,000 تو نے بغیر حساب کے میرے جن غلاموں کو جنت میں داخل کرنا ہے، تیرا حبیب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اس غلام عکاشہ کا بھی شمار ان میں فرما لے، اس کا شمار بھی ان میں فرما لے۔ یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے 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 آپ کو پتہ ہے آج کل کا تو دور نہیں تھا کہ ٹینکوں کا دور ہو، گولیوں کا دور ہو، میزائلوں کا دور ہو، بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے میزائل چلایا کہاں تباہی کر دی۔ آمنے سامنے جنگ تھی، جنگ کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، جنگ کرتے کرتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار کے بغیر تو وہ مجاہد خالی ہو گیا، اب تلوار کے بغیر تو لڑے گیا تو مطلب یہ ہے کہ موت کو ہی اپنے گلے لگانا۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن تو ہے نہیں، میں اپنے گھر میں تو موجود نہیں ہوں کہ اگر تلوار ٹوٹ گئی ہے تو میں دکان سے جا کر نہیں خرید لوں، اگر میرے پاس تلوار نہیں ہے تو کسی ساتھی سے مانگ لوں، یہاں تو جس کے پاس ہے اپنی اپنی ضرورت کے تحت ہے، تو تلوار کے بغیر تو جنگ کرنا ناممکن ہے۔ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس میں ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی، آپ نے وہ لکڑی کی چھڑی جناب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھمائی، میں قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ دیکھنے کو تو یہ لکڑی ہے لیکن میں مصفا کرا جا اسی کو لے جا، اسی کے ساتھ کافروں کے خلاف جہاد کر، اللہ اس کو ہی تلوار بنا دے گا۔ جناب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ لکڑی دست مصطفیٰ میں تھی، جب تک وہ لکڑی حضور کے ہاتھ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکڑی تھی، لیکن جیسے ہی حضور کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی وہ سفید لوہے کی تلوار بن گئی، وہ لکڑی نہ رہی بلکہ اس لکڑی کو اللہ نے پہلے لوہے میں تبدیل کیا اور لوہے میں تبدیل کرنے کے بعد پھر تلوار بنایا، اس تلوار کے ساتھ میں نے پھر کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ وہ تلوار کئی سال میرے پاس رہی، کئی غزوات میں کافروں کے خلاف اس تلوار کے ساتھ میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک منکر ختم نبوت طلحہ جن کا نام تھا، اس کے خلاف جہاد کرتے کرتے یہ تلوار دوبارہ ٹوٹ گئی جیسے پہلے میری تلوار ٹوٹی تھی، وگرنہ یہ جو تھی اصل میں لکڑی، لیکن مصطفیٰ نے فرما دیا تو اللہ نے اس لکڑی کو ہی تلوار میں تبدیل فرما دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے، عظمت ہے۔ اس غزوہ بدر میں اور بھی بہت سارے مقامات جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔